لوور دیر میں بھی ایک اسکول وین اور اس کے اندر بھی بچے، ان کے اوپر بھی فائرنگ، اور فائرنگ کے بعد کچھ زخمی ہونے کی اطلاعات. تو ایسے لگا جیسے یہ کوآرڈینیٹڈ ایک دہشت گردی کی ایکسرسائز ہے. تیر والا واقعہ فوراً کلیئر ہو گیا کہ وہ بچوں پہ یا اسکول وین کے اوپر فائرنگ نہیں تھی، دو گروپوں کا آپس میں تنازع تھا اور دو گروپوں نے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آ کے فائرنگ شروع کی، اور اس فائرنگ کے نتیجے میں کراس فائر میں ایک رانگ ٹائم رانگ پلیس والی بات کہ وہ بچوں کی اسکول وین اس رانگ ٹائم پہ اس غلط جگہ پہ ایک اتفاق ہوا آ گئی. اور جب یہ دونوں واقعات ایک ساتھ میڈیا میں فلیش ہوئے اور اس سے پیشتر کہ کوئی آپ کو محکمہ اطلاعات کے افسران یا ضلع انتظامیہ کے افسران یا پولیس کے افسران بیان کرتے کہ واقعات کیا ہیں، چیزیں بہت جلدی دور تک چلی گئی جیسے جنگل کی آگ کی طرف پھیل گئی. تیر والا واقعہ دوپہر تک کلیئر ہو گیا کہ کیا ہوا. اس کے اندر نہ دہشت گردی تھی، نہ کسی قسم کی کوئی ٹارگیٹنگ تھی، نہ کوئی دشمنی تھی، کوئی اتفاق کی بات ہے کہ غلط جگہ پہ آ گئے. سوات کا جو واقعہ تھا اس کے اوپر چونکہ فوری طور پہ اس بات کا تعین کرنا کہ یہ کن وجوہات کی بنیاد پہ ہوا، تو اس کو فوری طور پہ لوگوں نے یہی تصور کیا کہ یہ ایک دہشت گردی کا واقعہ ہے. اس کے اوپر کموشن، پروٹیسٹ، اسٹریٹس کے اوپر لوگوں کے جلسے، جلوس، غم و غصے کا اظہار، جس کے اوپر میں بلیم نہیں کرتا ہوں سوات کی عوام کو. سوات کی عوام نے بڑی مشکلات دیکھی ہیں. سوات کے عوام آگ اور خون کے دریا سے نکل کے یہاں تک پہنچے ہیں. سوات کی عوام نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور ان قربانیوں کی وجہ سے آج اس ضلع میں اور اس علاقے میں امن بھی قائم ہے. تو میں بلیم نہیں کرتا ہوں سوات کی عوام کو کہ اگر دوبارہ انہوں نے یہ سوچا کہ حالات 2007-2008 والے دوبارہ آنا شروع ہو گئے اور دہشت گردی کی لہر نے پھر سر اٹھا لیا، لیکن انتہائی تحمل کے ساتھ ہمارے جو پولیس اور سی ٹی ڈی نے، اور میں نے ان کو فل سپورٹ کیا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا میں ضرور یہاں پہ ذکر کروں گا کہ انتہائی سپورٹ کے ساتھ، انتہائی شفقت کے ساتھ، انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ سیریسنس کے ساتھ انہوں نے ہمیں کہا کہ جی آپ اس کام پہ لگے، ڈھونڈیں. اور الحمدللہ کل ہم نے اس سارے جو ڈرائیور حسین احمد کے قتل کا پورا پلان، کس نے کیا، کون انوالو تھے، کس طریقے سے ہوا، تمام کی انویسٹیگیشن ہم نے کر لی. اور میں آپ کو صرف بتانا ہی چاہتا ہوں جو اوپننگ ریمارکس میرے ہیں، یہ دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہے. سب سے امپورٹنٹ بات ہے یہ دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہے. یہ ذاتی دشمنی، گھریلو مسئلے، خاندانی جھگڑے، خواتین کے تنازع اور غیرت کے اوپر معاملہ ہوا ہے. اور جو قاتل ہے اور قاتل کے جو ساتھی ہیں اور جو مقتول ہیں تمام رشتہ دار ہیں، آپس میں ان کا سالے بہنوئی کا تعلق ہے. اور چونکہ غیرت کے مسائل ہیں اور پختون معاشرے کی یہ روایت ہے، یہ رواج ہے کہ ہم ان باتوں میں نہیں جانا چاہتے اور ہم ان باتوں کی طرف نہیں گھسنا چاہتے کہ کس کے ساتھ کس نے کس طرح سے کیا، کن وجوہات کی بنیاد پہ کیا. میں صرف آپ کو مختصر بتاتا ہوں اور امید ہے کہ اس کے اندر آپ لوگوں کو اگر اپنے طور پہ آپ معلومات کریں گے تو پوری کہانی آپ کو پتہ چل جائے گی. میں نہیں چاہتا ہوں کہ میڈیا کے ذریعے کسی کا اور مزید سر خراب ہو، لیکن یہ ایک غیرت کا اور عزت کا معاملہ تھا اور اس غیرت کے معاملے کی وجہ سے ایک سالے نے بہنوئی کو قتل کیا، اپنے دوسرے ساتھیوں کی مدد سے قتل کیا. اور ہم اس کی تحقیق کر کے آلہ قتل ہم نے برآمد کر لیا. جو موٹر سائیکل استعمال ہوئی وہ ہم نے برآمد کر لی. ایک شخص جو
بہت قریبی رشتہ دار ہے، اس کو ہم نے گرفتار کر لیا. مزید 2 اشخاص کی ہمیں نشاندہی کی گئی ہے. ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ واردات کے فوراً بعد یہاں سے دبئی چلا گیا. اس کے لیے ہم جو سفارتی ذرائع ہیں اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ بھی جلد پاکستان میں ہوگا، سوات میں ہوگا، عدالت میں ہوگا، اور اپنے جو بھی اس نے کام کیا ہے اس کا اسے سامنا بھی کرنا پڑے گا. سوات کے عوام کو جو اس واقعے کی وجہ سے تکلیف ہوئی، میں سمجھتا ہوں اس کے ذمہ دار یہ تمام لوگ ہیں. یہ سگے رشتہ دار ہیں، جنازوں میں بھی شرکت کرتے رہے ہیں، یہ پروٹیسٹ کے اندر بھی شرکت کرتے رہے ہیں، احتجاج میں بھی شامل ہوتے رہے ہیں، اور مستقل طور پہ سب کے سامنے اسی طریقے سے ظاہر کرتے رہے جیسے یہ بھی سوگوار ہے یا ان کے ساتھ بھی زیادتی ہو گئی، جبکہ خود زیادتی کرنے والے بھی یہی لوگ تھے. اور باقی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ہم نے ابھی تک جتنا کام کیا ہے، مزید ہم جیسے جیسے آگے چلیں گے وہ کام کے اندر انشاءاللہ پروفیشنلزم بھی زیادہ آئے گا. ٹائم چاہیے ہوتا ہے. کسی بھی اس طرح کے جو واقعہ ہے قتل کا، اس کے اندر تفتیش کے لیے، شواہد جمع کرنے کے لیے، ویپنز کو ریکور کرنے اور کراس میچ کرنے کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے. اور میں میڈیا کے ذریعے اپنے سوات کے غیور عوام سے بھی، خیبر پختونخوا کے غیور عوام سے بھی یہی اپیل کرتا ہوں. آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم آپ کی پولیس ہیں، اور ہمیشہ ہم کہتے ہیں دا خیبر پختونخوا پولیس، دا صداقت پولیس. تو ہم آپ کی اپنی پولیس ہیں، اور ہم انشاءاللہ ہر معاملے کی تہ تک بھی پہنچیں گے اور آپ کو ہم دکھائیں گے. صرف آپ سے صبر، برداشت، حوصلہ اور ہماری سپورٹ، آپ ہمیں سپورٹ کریں گے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ. سر میں سوال نہیں کر رہا. فیاض پر میں نام ہے، فیاض پر میں نام ہے، رپورٹر ہوں. جو گلباغ کے واقعے میں انویسٹیگیشن ہوئی ہے وہ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے. 3 دن پہلے مجھے شخص نے بتایا کہ ایس ایچ او کے پاس ایک تصویر تھی ملزم کی. جو مین ملزم آپ کہہ رہے دبئی فرار ہو گیا ہے، دبئی فرار نہیں ہو ادھر ہی ہے. میں نے ایس ایچ او کو کال کی کہ وہ تصویر مجھے ذرا بھیج دے، جو حلیہ بتایا جا رہا ہے اس کو میں جانتا ہوں. انہوں نے کہا کہ وہ تصویر انویسٹیگیشن والے کے پاس ہے. میں نے کہا انویسٹیگیشن والے کو میرے پاس بھیج دے، وہ تصویر دکھا دے، جو حلیہ بتایا جا رہا ہے میں جانتا ہوں اس بندے کو. 48 گھنٹے گزر گئے، کوئی انویسٹیگیشن والا، کوئی ایس ایچ او میرے پاس نہیں آیا. ٹھیک ہے، آپ کی کیا کیپیسٹی ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایس ایچ او آئے؟ کس کیپیسٹی میں آئے؟ میں نے ان کو ثبوت فراہم کرنے ہیں. آپ ثبوت اس کو ایس ایچ او کو فراہم نہ کریں. آپ کے ساتھ بیٹھے ڈی پی صاحب ڈی پی صاحب تو خود نہیں اٹھاتے. نہیں، میں سوال نہیں کرتا. میں پولیس پر فخر کرتا ہوں. میں پولیس کے لکھاروں پر، ان کی بہادری پر فخر کرتا ہوں. سوات کی 15,000 جو پولیس ہے انتہائی دلیر ہے، انتہائی غیرت مند ہے. دہشت گردی میں انہوں نے بہت قربانیاں دی ہے، بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں. ابھی جو حالات پیدا ہوئے ہیں یہ حالات پولیس کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں. جو پیر سے ڈی ایس پی ہے وہ اچھا پولیس افسر نہیں ہے، لیکن وہ نہیں جا رہا تھا. اس کے بعد جب کرنل آیا وہ نہیں جا رہا تھا اوپر. اس کرنل نے ڈی پی او صاحب کو فون کیا. ڈی پی او صاحب نے پریزیڈنٹ کو کہا کہ اس کے ساتھ اوپر. ایک منٹ سر، میں آپ کو آپ کی بات میں ایویڈنس نہیں آ رہی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کا سوال میں آپ کو سوال نہیں کر رہا سر، میں آپ کو سوال کی موجودہ حالات بتا رہا ہوں. اس کو ڈی ایس پی کو اوپر اس لیے بھیجا گیا کہ اس کو کمار بنا لے، چیزیں یہ سیاہ پر دے، اس کی ویڈیو بنائی جائے اور یہ تعصب پیدا آ جائے کہ سوات میں طالبان موجود ہے. اس کے بعد سر آئے، آپ ریسٹ ہاؤس پہ تھے، آپریشن کیا فورس کو بھیجا. ڈی پی او صاحب وہاں کنالا کی مسجد میں موجود تھے اور پورے محاصرہ کیا 65 بندوں کا. وہاں سے آپریشن ختم ہوا، واپس آ گئے. ٹھیک ہے سر، واپس آئے. میں آپ کو سوال کی حالات بتانا چاہتا ہوں. اوریجنل ساتھ آپ کو غلط انفارمیشن دی جا رہی ہے. میں آپ کو اوریجنل انفارمیشن دے رہا ہوں. آپ آج میں ایک مسئلے کے
स्टेटमेंट के हवाले से आया हूँ। इस मसले को, इस इशू को जिसने बात करनी है, स्वात के हालात जरगे भी हमने किए, मैं आता भी रहा हूँ, बैठता भी रहा हूँ, इसके अलावा मजीद कोई बात है आपने कहा सर हमें जरूर नहीं हो रहा है, आज आपसे मुलाकात का मौका मिला है, स्वाद की इंतहा बाद पुलिस है, बाद 2 घंटे बैठूंगा सर नहीं, मैं आपको अभी सबके सामने बता रहा हूँ सर, स्वाद की पुलिस के पास सबसे अच्छे वेपन हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट है, राइट लाइटर है, हेड ग्रेनेड है, अब 200-250 बंदे कोई ला रहा है तो स्वाद की 15,000 पुलिस उसका मुकाबला क्यों नहीं कर सकते? डीपीओ साहब क्यों वापस बुलाते हैं फोर्स को? डीपीओ साहब हमारा फोन नहीं उठाते, जो मैसेज पूछते हैं वो उनका ब्लॉक कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। सवाल जो हालात हुए हैं उनमें डीपीओ साहब में से नंबर 2 जो बाईपास का वाक़या हुआ है जिसमें 2 बाप बेटे अब शहरी को मारा गया है, एक मिनट, एक सीटीडी ने उसमें प्रेस रिलीज जारी किया है जिसमें उसको दहशतगर्द करार दिया गया है, दूसरा उनके खिलाफ जो FIR हुआ है उसमें उसको दहशतगर्द करार दिया गया है, उसमें सबसे बड़ा मुलविस जो SHO रहीमबाद है, SHO रहीमबाद ही इसके मेरे पास सबूत है, मैं आपको ऑडियो वीडियो दोनों सबूत दूंगा। बाप बेटे को बार बार बुला के हवालात में उस पर तशद्दुद किया है, बदतरीन तशद्दुद किया है बाप बेटे पर, मैं आपको सबूत सबूत साथ दूंगा। आप अगर आप देखिए, आप सारे माशाल्लाह प्रेस वाले प्लीज मेरी बात सुने, देखिए आपकी कोई शिकायत आप मुझे दें, अभी दें, लिख के दें, देखिए ये मौका नहीं है। SHO ने क्यों तशद्दुद किया है बाप बेटे पर? यार ये आप मुझे बताएं, ये मौका इस वक्त इस बात का सर आपसे मैं कब मिलूंगा? फिर आपको बताऊंगा इसके बाद, ठीक, इसके बाद आप मिले, आपके अलावा जितने लोग हैं, जाती किसी को तकलीफ परेशानी है, आज मिले, अभी मिले, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मिले। मेरी सिर्फ दरख्वास्त इतनी है कि आप इस वक्त रेलेवेंट क्वेश्चन करें। सर जो बच्चों की कालें आ रही है और खासकर कल आपने देखा कि सूबाई मिनिस्टर आतिफ खान की भी काल आई है, तो इस सिलसिले में क्या कोई वो किए गए हैं या नहीं? देखिए भत्ते की कॉल आतिफ खान साहब को आई, एक लेटर भी आया, वो कॉल मैंने सुनी, लेटर मैंने देखा, उसके ऊपर हमारी तहकीकात की जा रही है। इस वक्त भी मेरे पास CTD के DIG मौजूद हैं, आज भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में CTD के हमारे अफसरान भी मौजूद हैं, उसके ऊपर हमारी तहकीकात चल रही है। लेकिन मीनवाइल एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना ये हुआ कि TTP की तरफ से एक ऑफिशियल बयानिया आ गया कि ये लेटर भी फेक है, ये लोग भी हमारे पास नहीं है। तो अब हमने देखना है कि अगर वो डिसओन करते हैं तो ये कौन है जो ओन कर रहा है, और CTD की जो कार्रवाई है बत्ते के तकरीबन हमने 63 मुख्तलिफ मुल्ज़िमान को इस 1 साल में मिलिटेंसी में इजाफा हुआ, कोई शक नहीं, की बात करें, मिलिटेंसी में एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ में इजाफा हुआ, आई एग्री, मैं एडमिट करता हूँ कि बिल्कुल हुआ। उसकी कुछ वजूहात थी, अफगानिस्तान की सूरत हाल 15 अगस्त 2021 के बाद खित्ते में चेंजेस आई हैं, खित्ते में चेंजेस के बाद अफगानिस्तान जेलों का टूटना, मुख्तलिफ तालिबान क्रिमिनल एलिमेंट्स का उसके अंदर से रिहा होना, और इस वक्त जो है क्रिमिनल एलिमेंट्स जो है वो हर जगह पे मुख्तलिफ बातों से मुख्तलिफ तरीकों से जाहिर ये कर रहे हैं कि वो दहशतगर्दी किसी नेटवर्क से ताल्लुक रखते हैं, जो इस तरह का काम करेगा हमारे कागजों में, हमारी किताबों में वो दहशतगर्द, तो ऐसे तमाम दहशतगर्दों का कलाकुमा किया जाएगा। और इंशाल्लाह अगले 2 से 3 महीने के अंदर आप देखेंगे स्वात के अवाम, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए मैं अभी बता रहा हूँ आपको, इन नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स हम इस खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को जो इनका तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है वापस आएगा, स्वात की सरगर्मियाँ, स्वात के अंदर टूरिज्म वापस उसी तरह से बाहर होगा, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि तमाम जितनी भी चीज़ें हैं आहिस्ता आहिस्ता करके हम अगले 2-3 महीने इसी 2022 के इख्तिताम तक, 2023 के शुरू तक इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन सर ये है
کہ آج تو بڑی اچھی پریس کانفرنس ہو رہی ہے یہاں پہ اور تفصیلات بتائی جا رہی ہے، لیکن سوال کے لوگ جس بات پر وریڈ ہے، جس بات پر پریشان ہے کہ 2 ماہ، جس طرح سر آپ نے پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ 2 ماہ سے لوگ دہشت کا شکار ہے، خوف کا شکار ہے، یہ خوف کے سائے کب ختم ہوں گے؟ آپ کے مذاکرات چل رہے ہیں، سوات کے لوگ اور پاکستان کے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہاں پر اسلحہ بردار لوگوں کی تعداد کتنی ہے اور یہ خوف کے سائے کب ختم ہوں گے یہاں پہ؟ میں نے آپ کے سوال کا جواب فوراً پہلے ہی دیا کہ خوف کے سائے ختم ہو رہے ہیں اور خوف کے سائے کمپلیٹ ختم ہونے میں 2 سے 3 مہینے کے دوران آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بالکل چیزیں ہماری کلیئر ہو جائیں گی. اور اس وقت بھی صورتحال یہ ہے 2 سے 3 مہینے تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پرانی رونقیں ساری آ جائیں گی کیونکہ لوگوں کے اندر ایک سینس آف سیکورٹی آپ نے ڈالنا ہے. لیکن ابھی بھی آج آپ نکلیں، آپ جائیں، آپ جشن منائیں. میں آپ تمام صحافیوں کو اپنے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ اگلے اتوار کے دن ہم چلتے ہیں. آپ پیوچار ویلی جانا چاہتے ہیں، آپ بالاسور جانا چاہتے ہیں، آپ جس جگہ جانا چاہتے ہیں ہم آپ کو ساتھ لے کے جائیں گے. دمبے اپنے ساتھ لے کے جائیں گے انشاءاللہ. ادھر ٹکے بھی بنائیں گے اور ٹکے کھائیں سر گے. طالبان واپس چلے گئے ہیں یا اب موجود ہیں؟ اس وقت سر طالبان واپس چلے گئے ہیں یا سوات میں موجود؟ دیکھیں جو ملیٹنسی طالبان ایز سچ اس وقت سوات کے اندر یا سوات کے ارد گرد کسی ماؤنٹین ٹاپس میں موجود نہیں ہے. آرمی کی 3 بریگیڈ اسٹرینتھ، پورا تقریباً 1 ڈویژن اسٹرینتھ سوات میں آئی. پولیس کے ساتھ انہوں نے مل کے تمام سرچ آپریشن کیا. آپ کے پاس روزانہ کی بنیاد پہ ویڈیوز آ رہی ہیں، آپ کے پاس روزانہ کی بنیاد پہ پولیس والے موجودگی، آپ کو تصویریں آ رہی ہیں، شیئر ہو رہی ہیں. آپ ان تصویروں کو بھی دیکھیں اور ساتھ میں ایک پرسنل ایکسپیرینس کریں. میں آپ کو یہی کہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گا، ہم ساتھ جائیں گے اور آپ خود کہیں گے کہ میں نے فلانی جگہ پہ جانا ہے اور جس جگہ پہ آپ کہیں گے اس جگہ پہ ہم جائیں گے، ایک ساتھ جائیں گے اور وہاں پہ بیٹھیں گے اور ہم انشاءاللہ کڑھائی بھی کھائیں گے. سر میرا سوال ہے کہ سوات چونکہ ایک سیاحتی علاقہ ہے، بہت سارے لوگ آنا چاہتے ہیں لیکن اس کشیدگی کی وجہ سے وہ نہیں آنا چاہتے. حالانکہ سیلاب نے صرف کالام متاثر کیا، باقی علاقے سیف ہے لیکن وہ نہیں آنا چاہتے. کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس وقت آپ کی پولیس اس پوزیشن میں ہے کہ وہ بغیر آرمی کے سوات کو اور ملاکنڈ ڈویژن کو کنٹرول کر سکے؟ میں صرف ایک مختصر بات کروں گا. پورے پاکستان سے جس طرح سوات میں عوام جوک در جوک پہلے آتے رہے ہیں، 14 اگست کے اوپر بھی، اس سے پہلے بھی بڑا یہاں پہ رش تھا، گہما گہمی تھی. منگورا سے فضا گڑھ جانا ایک دشوار کام تھا. انشاءاللہ سوات کی وہ ساری رونقیں، وہ سارا رشکش سب انشاءاللہ باہر ہوگا. پورے پاکستان کے عوام کو میں بالکل کھلے عام دعوت دیتا ہوں. برف باری ابھی ہوگی، 1-1.5 مہینے کے اندر اندر برف باری ہوگی. آپ آئیں، مدین سے لے کے بحرین اور بحرین سے لے کے کالام تک برف باری، نظارے، ہوٹل انڈسٹری انجوائے آپ انشاءاللہ کریں گے. ہم یہاں ایک ونٹر فیسٹیول کریں گے، ہم ایک سنو فیسٹیول کریں گے اور تمام پاکستان کے عوام کو انشاءاللہ خود دعوت دیں گے. سر جی تجرسو کې چې هم خلک پولیسو باندې دا خبرې کوي چې پولیسو او سیډي په دې باندې خلک اعتماد کوي. په جلسو کې وایي چې پولیس ته د اختیار ورکړي شي. پولیس دلته ویلې پټ دي د 2007-8 پولیس نه دي، 2022 پولیس دی، هغه شان نه دي، سټرنټ هم سیوا دی، ویلې پټ دي. خلک دغه تفصیلونه کوي، پوښتنې کوي چې بیا څه وجه ده چې 200 کسان دلته راغلي مسلح او د هغو خلاف کاروایي نه کېږي. اوس موجوده کرنټ سچویشن څه دی چې خلک وایي چې دا خلک سیټ شوي دي، تللي نه دي د سوات. دا به خلکو ته څه حوصله افزایي ورکوي؟ دا پښتو چینل دی. دې سره ریلیټډ سوال هم دا دی چې دلته کې سوچ دا دی چې پولیس ته د اختیار نشته چې په سوال انداز وکړي. طالبان چې دی هغه په شاید دلته مذاق کوي. د سوات پولیس، د سوات اولس، د ټول چې دی د یو دی، د سوات پولیس او د سوات اولس چې دی دا یو ځای دی، ګډ دی او دا د دشمن خلاف کاروایانه هم د ټولې دا یو ځای کوي. دا به پولیس لاس کې اختیار چې کم قانون یې ورکړی دی، چې کم په کتاب کې لیکلی شي، هغه ټول اختیار د آر پی او صاحب ما سره ناست دی، ڈی پی او صاحب او نور مشران افسران ټول ناست دي. د 6000 افسران دي، کسان دي.
ددی دا ټولو په لاس کې د ټوپک شته دی قانون کې د دې دغه هغه لیکل دي چې سلسله د دې په لاس کې اختیار شته دی چا د دې لاس ندی هغه کړلې ندی نیولې او زما طرفنا ما خو ما د مخیم د پجرګي کم دا ویلو چې مکمل اختیار په دې لاس او اوس ان شاء الله ټول دا کم غرونو دي دا کم سرونه دي نو په ټول باندې مونږه ان شاء الله سوکیانی لګو او ان شاء الله زایبا خپل سټ کو او ان شاء الله بیا چاته پرېدو هم نه چې هغه چرته بل ځای نه راځي دا ظالمان او دا دهشتګردان چې ان شاء الله ټول دا بالکل نه سر بائی بات واقعہ جو تھا وہ دہشت گردی کا تفتیش جاری ہے تو تفتیش کہاں پہنچی کون سا واقعہ بائی پاس والے سے اچھا آپ اس کی بات کر رہے تھی دو بات جو پیکٹس بنے ہوئے پہاڑوں کے اوپر جو ماؤنٹینس ایریا ہے اس بات میں جو دیپ کے ساتھ کنیکٹ کر رہی ہے جو بنیر کے ساتھ کنیکٹ کی پہاڑیوں پہ کنیکٹ کر رہا ہے سی ٹی ڈی اور اسپیشل برانچ کی انفارمیشن 2 مہینے سے روز وصول ہو رہی ہے تو کیا ہم نے جب پاور ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں آرمی کی جانب سے پولیس کو اس ٹائم ہم نے جو سوال آدمی تھے ہم نے ان سے یہ سوال کیا کہ کیا سوال پولیس اس کے پیپر ہے کہ یہ اس کے خدا نہ خاصہ اگر پربوس اس طرح کے واقعات ہو گئے تو نے کہا کہ بالکل تو اگر سوال پولیس کی کے بھی بنتی ہے اور یہ حالات اور یہ رپورٹ انفارمیشن ان کو آ رہی تھی تو آپ کے مطابق فیکٹ ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا دوسرا پولیس کی جو بہیویئر ہے سرکار نے جو ورزی کی ہوئی ہے جو حالات کی ہوئی ہے جو کتاب میں لکھی ہوئی قانون ہے جن کے ساتھ اپنی پاورس ہے تو اس کی ڈائریکشن جو بیس ہے ان کی پولیس کے ساتھ جو عوام کے ساتھ ہے بہیویئر رپورٹ وہ ٹھیک نہیں ہے کیا آپ اس میں کے بیچ بہیویئر رپورٹ ٹھیک ہونی چاہیے جی بالکل دیکھیے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ صوبے کی 4 کروڑ عوام ہے اور اس وقت تقریباً ٹرین ہماری پولیس جو ہے 95,000 ہے اگر ہم سابقہ قبائلی علاقوں کو شامل کرتے ہیں تو 1,20,000 کے قریب کرتے ہیں 4 کروڑ عوام کے لیے 1,20,000 پولیس کا یہ مطلب ہے کہ ہر ایک عوام کے آدمی کے ساتھ ایک پولیس والا نہیں ہو سکتا اسی طریقے سے جو لاکھوں مربع اسکوائر کلومیٹر ایریا صوبے کا ہے اس میں ہر انچ پہ یا ہر فٹ پہ یا ہر کلومیٹر پہ پولیس والا نہیں ہو سکتا جو عوام کے لیے احساس تحفظ ہے وہ عوام نے اور عوام کے ساتھ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے دونوں نے مل کے کرنے جہاں جہاں آپ نے بات کی شانگلہ بنیر ایلم یا جو سوال کے اور تیر کے درمیان آپ کا پہاڑ ہے اس کے اوپر چوکیوں کا ہونا یا نہ ہونا ہر چیز وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے پاکستان کے پاس شاید اتنا بجٹ بڑا نہیں ہوتا کہ وہ ہر کام پہلے سے کر لیں اب ضرورت پیش آئی اب نظر آیا RPO صاحب کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان صاحب نے کہا اس وقت تمام ماؤنٹین ٹاپس کے اوپر آرمی کے افسران جوان اور پولیس ایک ساتھ ہو سوات کی صورتحال امپروو ہو رہی ہے اور انشاءاللہ میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا کہ اگلے چند دنوں میں بالکل ہماری صورتحال ٹھیک ہوگی ہم سنو فیسٹیول بھی کریں گے ہم لوگوں کو بلائیں گے اور کسی قسم کی کوئی تحفظ کے اندر کمی نہیں ہوگی یہ جتنی بھی چیزیں ہیں قوم میں بڑے بڑے حادثات سے بڑے بڑے واقعات سے گزر الحمدللہ سوات کے عوام نے ایک بہت بڑا مشکل اور آزمائش کا وقت دیکھا ہے اس دفعہ چھوٹی باتوں پہ میڈیا کو میری درخواست ہے کہ آپ ضرور حالات کو کریں لوگوں کو کنٹرول کریں ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں انشاءاللہ آپ کو ہم ٹائم پہ بر وقت اطلاع دیں گے تاکہ آپ عوام تک پہنچا سکیں جہاں تک بات آپ نے کی کچھ لوگوں کی بیہیویئر کی میں آپ کو یہ بتانا ضرور سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا پولیس آپ جانتے ہیں آپ کی اپنی پولیس ہے کہیں دور سے نہیں آئی ہے باہر سے نہیں آئی ہے بہرحال جیسے آپس میں گھر میں دو بھائی ہوتے ہیں ان کے درمیان میں کئی بار تنازع ہو جاتا ہے بات چیت ہو جاتی ہے سختی ہو جاتی ہے لیکن ہم نے بیہیویئر کی شکایت پہ اس سال
2022 میں 12,500 اب تک 9.5 مہینے ہوئے ہیں 12,500 پولیس اہلکاران کو اور افسران کو ان کے خلاف انضباطی کارروائی کی، تعدیبی کارروائی کی، اور ان کو ہم نے ضرور پوچھا ہے انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی میکینزم کے ذریعے. تو یہ ایک پروسیس جو چل رہا ہے. اس کے علاوہ اگر کسی کوئی ڈائریکٹ شکایت ہو آئی ایم اویلیبل ٹو یو، RPO از اویلیبل ٹو یو. بائی پاس والا سر، بائی پاس والے واقعے کے جواب اس کی DGCTD موجود ہے. میں رات کو لیٹ نائٹ پہنچا، رات کو لیٹ نائٹ میں نے ان سے بات کی. انہوں نے اس کی انویسٹیگیشن کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں جو ابھی چل رہی ہیں. کلیئر 100% اس وقت نہیں ہے کیونکہ بہت سارے جو موقع کے ہمارے لوگ ہیں، خاص طور سے ہمارے فوجی افسران ہیں، ہمارے جوان ہیں، وہ زخمی حالت میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں. ایک کیپٹن ہے جن کا ایک شاید پہلے کڈنی کو نکالی، پھر اس کے بعد ان کا شاید کوئی اسپلین کا وہ ہوا، پھر اب رات کو مجھے پتہ چلا کہ شاید ان کی آنکھ جو ہے اس کو بھی نقصان پہنچا ہے. بہت سارے لوگ ابھی بیان دینے کے قابل نہیں ہیں کن حالات میں کیا بات ہوئی، کس نے بات کی. تو CTD ہماری لگی ہوئی ہے اور انشاءاللہ پوری بات ہو جائے گی. جی صاحب، میرا ایک سوال یہ ہے کہ آپ کو ہم ویلکم کہتے ہیں اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ حالات خراب ہوئے اور آپ سے ملاقات کا موقع ملا، کیونکہ پہلے بھی آپ صاحبان آئے تھے لیکن ہم نے کور دے نہیں کی. میرا تعلق جی نیوز اور بی نیوز کا رپورٹر ہوں سوات سے. موسیٰ خان شہید کا بھائی ہوں جو سوات میں شہید ہوا تھا. اس غلطی کے لیے ہماری فیملی کی بھی قربانیاں ہیں اور یہ صحابی کی ہے، صحابیوں کی بھی. سوال یہ ہے کہ سوات میں کئی علاقوں میں رات کو طالبان، میں نہیں کہوں گا لیکن نامعلوم افراد کی ریٹ ہوتی ہے، اور دن کو جو ہے ہمارے جو ادارے ہیں یہاں پر انتظامیہ کی ریٹ. سوات میں یہ حقیقت ہے کہ مجاہدین جو تھے جو آئی تھی وہ چلے گئے واپس. آپ کویسچن کر لیں. کویسچن نہیں، آپ پوری تفصیل بتا رہے ہیں. نہیں ہے تو بتائیں. مجاہدین چلے گئے ہیں یہ بات صحیح ہے، لیکن جو نامعلوم گروپس افراد ہیں وہ اس بات میں موجود ہیں. اس سے جو عوام ہم سے جو پوچھتے ہیں تو یہ سوالات تھے میں نے آپ سے کہی، لہذا یہ ہم نے کلیئر کیا کہ عوام کو بھی پتہ چلے. اور اس طرح ہے کہ بالائی علاقوں میں چیک پوسٹیں بھی قائم کی گئی. تو اس حوالے سے بتائے اگر امن و امان بہتر ہے تو یہ چیک پوسٹیں کیوں بحال کی گئی ہے؟ اگر پولیس میں ہماری بھائی ہے، قابل احترام ہے، ہم ان سے ہمارے تعلقات بھی ہیں، ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جوانوں نے قربانیاں دی ہیں، لیکن اگر پولیس کے ساتھ طالبان کے خلاف اتنی طاقت نہیں ہے مقابلہ کرنے کے لیے نامعلوم افراد کے، تو پھر یہ لازم ہے کہ سیکورٹی فورسز کے حوالے کی جائے. یہ میڈیا دیکھیں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جو بھی ملیٹنٹس پہلے جن کے بارے میں اطلاعات تھیں، ملیٹنٹس آپ کے اپنے کہنے کے مطابق، تمام لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق کہ ملیٹنٹس کی جو تعداد پہلے پریڈکٹ کی جا رہی تھی کہ موجود ہے پہاڑوں کے اوپر، اور آپ خود ہی چپریال کے ایریا کے رہنے والے ہیں، تو اب وہ میں ویسے بات کروں وہ علاقہ چونکہ پہاڑی علاقہ ہے اور خدشات بھی وہیں پہ تھے، تو آپ کو ضرور وہاں کی اطلاعات کچھ نہ کچھ ضرور ملتی ہوگی. میں آپ سے بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس وقت رات کے وقت جن نامعلوم افراد کا یا ملیٹنٹس کا یا کسی کا بھی آپ ذکر کرتے ہیں، چوکیات آپ نے کہا کہ پولیس کی کیوں لگائی گئی ہیں اگر تحفظ موجود ہے. چوکیات جو ہیں وہ احساس تحفظ کو برقرار رکھنے اور اس میں اضافہ کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں. نمبر 2 لاسٹ ٹائم آج سے ہفتہ پہلے میں جب جرگے پہ آیا تھا ادھر چیف سیکرٹری صاحب کے ساتھ اور IGFC کے ساتھ، اس وقت بھی میں نے جرگے میں بات یہ کی تھی کہ شروع میں نے بات کی پولیس کی اور رولرز کی کہ آپ لوگ مل کے اپنے تھانے، اپنے چوکی 3-4 لوگ
3-4 पुलिस वाले मिल के आप लोगों की एक सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन भी हो जाएगी और आप मौके पे ग्राउंड पे देखेंगे कौन है और कौन नहीं, आप सब सामने खड़े हो जाएंगे। हमें इसमें कोई नहीं है, अपने अपने इलाके की एक एक अमन कमेटी हम बना लेंगे। आपकी थाने लेवल पे, चौकी लेवल पे एक छोटी सी अमन कमेटी, उसके 5, 10, 12 लोग जिनका सिर्फ काम ये होगा कि वो इलाके के अंदर नजर रखें, पुलिस के साथ मिलकर नजर रखें, कहीं कोई शिकायत हो उसको पुलिस तक पहुंचाएं, कोई इतला इंफॉर्मेशन हो उसको पुलिस तक पहुंचाएं। रात को पैदल गश्त करना है, साइकिल पे गश्त करना है, मोटरसाइकिल पे गश्त करना है, पुलिस के साथ मिलकर करें और इससे आपकी इंशाल्लाह तमाम शिकायत का अजाला भी हो जाएगा। और ये मैं कहता हूँ कि कुछ लोग वर्दी पहन के पुलिस वाले हैं और बाकी आवाम बगैर वर्दी की पुलिस है। हर आदमी का अपने अपने इलाके में अमन कायम करने की जिम्मेदारी और वो पुलिस के साथ मिलके बावर्दी बगैर वर्दी एक साथ मिलकर करें, इंशाल्लाह मामला ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हम लेंगे, लास्ट क्वेश्चन अनुरंजुम भाई या सलीम अख्तर भाई। मेरा नाम अनुरंजुम है, आज से मेरा ताल्लुक। सर अगर गोलीबार का वाक़या जो है वो दहशतगर्दी का वाक़या नहीं है तो फिर इंतज़ामिया ने जमात जो ड्राइवर है उनके वरसा के लिए मुआवजे का ऐलान क्यों किया है, उनके बच्चों की कफालत का फैसला क्यों किया गया है और शुहदा पैकेज में उनको क्यों शामिल किया? अच्छा देखिए, बात यह है दहशतगर्दी की मुख्तलिफ तारीफें हैं। आप अगर एंटी टेररिज्म एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें दहशतगर्दी खाली वजह इनाद की बुनियाद पर नहीं है। दहशतगर्दी ये भी है कि किसी आदमी के साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आए जिसकी वजह से अवाम के अंदर शदीद तरीन एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा हो जाए, ये भी दहशतगर्दी है। रिश्तेदारों के दरमियान में आपस में हुआ, रंग दिया गया दहशतगर्दी का। अवाम के जुलूस निकले हजारों की तादाद में निशाद चौक पे और ग्रीन चौक पे और मिंगोरा बाजार में और तमाम जगहों पे जुलूस निकले। एक जो एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ है, अगर आप एंटी टेररिज्म एक्ट ATA पढ़ेंगे तो उसमें आपको नजर आएगा कि ये चीज मौजूद है। 1, जिस वक्त पैकेज का ऐलान किया गया उस वक्त हमारे पास कोई सबूत शवाहिद मुल्ज़िम नहीं था, हमें पता नहीं था कि क्या वाक़यात हैं। तसव्वुर किया गया कि दहशतगर्दी का वाक़या है। अवाम के जज्बात को ठंडा करने के लिए इंतज़ामिया ने और हुकूमत ने उनकी कंपनसेशन का भी ऐलान किया, उनकी पैकेज का भी ऐलान किया, जो शोधा की आप बात करते हैं। और मैं समझता हूँ कि वो जिस वक्त जो सूरत हाल थी उसमें दैट वाज द बेस्ट पॉसिबिलिटी, दैट वाज द बेस्ट ऑप्शन के। और बाकी बहरहाल बात ये कि है वो भी गरीब आदमी और जो सूरत हाल है अभी हमने इसके अंदर ATA का ईजाद भी किया है, यानी 7 ATA का ईजाद भी किया। और ये जो मुकदमा है ये दहशतगर्दी की अदालत में चलेगा। इसलिए चलेगा, इसलिए नहीं कि मारने वाले का कोई मोटिव था दहशतगर्दी, इसलिए कि उसके मारने और उसके वाले जो फजा कायम हुई है उससे पूरे अवाम के अंदर एक एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़। सर जी सलीम अतर बिन दुनिया न्यूज़ सर में ताल्लुक़ दे सर जो दाकम हालात चितीर दुनिया न्यूज़ ना सर उर्दू की अच्छा सर मैं ओवरऑल पूछना चाह रहा था, बहरहाल उर्दू में कर लेता हूँ मैं आपको जवाब दे दूँ। अच्छा सर मेरा एक क्वेश्चन है लेकिन इसकी इससे 2 है। क्वेश्चन ये है सर कि जब हालात ख़राब हुए अभी रिसेंटली तो उसको आसानी से काबू उस पर पाया जा सकता था, लेकिन क्या वजूहत थी कि आप यहाँ पर 8 अगस्त को मौजूद थे शोर में, आपने वहाँ पर एक जो है ब्रीफिंग आपको दी गई, DPO साहब RPO साहब भी मौजूद थे, ऑपरेशन का फैसला किया गया था, क्या वजूहत थी कि वो ऑपरेशन फिर नहीं किया गया और ये हालात इतनी गंभीर हुए? दूसरा सर जो सवाल का दूसरा हिस्सा है सर, अगर अभी आइंदा इस तरह के वाक़यात जो है पेश आते हैं, मुसल्लह जती फिर आते हैं, तो क्या पुलिस वाले अपने तरफ से जो है कार्रवाई करेंगे, उनको सूबाई हुकूमत की तरफ से फ्री हैंड दिया गया है या किसी और की तरफ देखेंगे और फिर जो है इस तरह के हालात मजीद बिगड़ेंगे? सर इसके साथ मैं ऐड करना चाहूँगा कि आप कह रहे थे कि जो स्वात का तहसील मटा और जो पहाड़ी इलाके हैं वो तालिबान वहाँ से चले गए हैं, तो तालिबान कहाँ चले गए? वो अफगानिस्तान चले गए या इलम के पहाड़ों तक चले गए?
देखिए जो पहले बात की दुनिया न्यूज़ ने कि सॉरी आपका नाम क्या था? सलीम साहब, जो आपने पहली बात की फ्री हैंड होने या ना होने की, ऑपरेशन होने की या ना होने की, पुलिस से ना किसी ने छीना है और ना किसी ने कहा है कि आप इस्तेमाल न करें। अगर पुलिस ने इस्तेमाल नहीं किया तो उसकी वजूहत मुख्तलिफ है, क्योंकि जो सबसे बड़ी वजह है कि वो बटा बाजार में मिलिटेंट्स नहीं घूम रहे, मिंगोरा बाजार में नहीं घूम रहे थे, दिन दहाड़े नहीं घूम रहे थे कि सामने चलते, किसी ऐसी चोटियों के ऊपर मौजूद थे जहां पुलिस की रसाई मुश्किल थी, या उन हालात में अगर पुलिस के बावजूद उन चोटियों तक पहुंचती तो वहां से अगर फायर आता तो पुलिस का नुकसान ज्यादा होता था। एक हिकमत अमली के तहत कार्रवाई की गई, उस हिकमत अमली के अंदर जानी नुकसान न होने के बराबर और या बिल्कुल नहीं हुआ या कोई इक्का दुक्का वाक़यात हुए, हमारे 21 जख्मी हुए, बाकी ज़्यादा जानी नुकसान नहीं हुआ। हिकमत अमली के तहत कार्रवाई की। आइंदा अगर इस तरह की कोई सूरत हाल पेश आती है, मैंने जैसे बात की पहले कि चौकियाँ हमने लगाई हैं, चौकियों के ऊपर हम अपनी डिप्लॉयमेंट भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह अगली दफ़ा अगर इस तरह की कोई इतलात मिलती है, क्योंकि हम पहले से ऊपर मौजूद होंगे तो किसी को आने से उन हाइट्स को ऑक्यूपाई करने से हम कितनी सब चौकी 18 चौकियाँ पहाड़ी जो सिलसिला है, पहाड़ी सिलसिला था, तो जो क्रेसेंट आपका बनता है कबल से लेके और मालूम तो इधर अपना कलाम तक बकार से, तो वो आपको तफसीलात बता देंगे। और सॉरी आपका क्या सवाल था? सर मेरा यही इलम चले गई अफगानिस्तान से। देखिए तालिबान का मुझे नहीं पता कि किधर गया इलम अफगानिस्तान, लेकिन इस वक्त जो है वो कम से कम डिस्पर्सन की हुई है जो, और मैं उनको तालिबान भी नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि वो दहशतगर्द थे जो स्वाद के अमन को तबाह करने के लिए फैल हुए थे, और अब वो उन इलाकों में नहीं है जो स्वाद के अमन को खतरा था। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त नहीं है। अवाम निकले, घूमे फिरे इंशाल्लाह, और पुलिस के साथ निकले, रात को निकले। मैं रात को आया हूँ, लेट आया हूँ, मैं सब स्वाद को मैं चक्कर लगाता हुआ आया हूँ, और मुझे ये देख के बड़ी खुशी हुई कि लोग मुझे नजर आए, हालांकि लेट नाइट थी, लोग मुझे नजर आए और पुलिस भी मुझे नजर आई। मैं चाहूँगा कि पुलिस और अवाम एक साथ चलेंगे, और आप हमेशा आप लोगों ने एक दूसरे का साथ लेकर काम किया है, और तमाम इदारे हमारे अपने हैं और तमाम इदारों को आपने सर मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। आपने कितने आखिरी सवाल कर कहा था? लास्ट क्वेश्चन सैयद शाहबुद्दीन समाटी से। सर मेरा क्वेश्चन ये कि कल यहाँ पे मुआविन खसूसी इतलात आए थे, उनका कहना था कि 10-15 हज़ार लोग हैं जो अफगानिस्तान में हैं, और उनका ये भी कहना था कि मैं अपील करता हूँ कि वो अपने लोगों को वापस बुलाएं। तो क्या जो वो कह रही है कि मुज़ाकरात जो है ताक़ुब का शिकार है, तो क्या उनके साथ दोबारा मुज़ाकरात होंगे? एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि वो दहशतगर्द है और उनके खिलाफ ये, दूसरी तरफ वो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, तो क्या सूबाई हुकूमत और पुलिस में कुछ हासिल है? देखिए आपके सवाल का पहले हिस्से का जवाब ये है कि वो एक सियासी बात है, उस सियासी बात को मैं कमेंट नहीं कर सकता। वैसे सैफ साहब बहुत ऑनरेबल है हमारे लिए और बड़े हम जो इज्जत भी करते हैं, और उन्होंने जो बात की कि वो नॉलेज का वो हिस्सा जो उनके इल्म में होगा उसके साथ साथ क्योंकि वो शायद मेरे इल्म में न हो, यानी निगोसिएशन रिकन्सिलिएशन का प्रोसेस और इसके अंदर जो इशू मामला हैं वो मेरे इल्म में नहीं है, मैं कमेंट नहीं कर सकता। सवाल के दूसरे हिस्से में पुलिस और सूबाई हुकूमत के दरमियान में किसी किस्म की तनाज़े, मुखालफत या अंडरस्टैंडिंग न होने का सवाल पैदा नहीं होता कि पुलिस सूबाई हुकूमत का मतहत इदारा है। पुलिस सूबाई हुकूमत के बराबर का इदारा नहीं है, पुलिस सूबाई हुकूमत का बराबर का वो नहीं है, पुलिस सूबाई हुकूमत के नीचे। सूबाई हुकूमत का हुक्म होगा कानून के मुताबिक, पुलिस उसके ऊपर अमल दरामद करेगी कानून के मुताबिक। जहाँ कानून की इंटरप्रिटेशन का सवाल आएगा वो अदालतें मौजूद हैं, उसके लिए वो कर लेंगे। लेकिन मेरे तकरीबन 15-16 महीने हो गए हैं, 15-16 महीने में किसी किस्म का कोई तनाज़ा
प्रॉब्लम किसी किस्म की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग कोई अलहमदुलिल्लाह नहीं आई है। हम चलते हैं बैठते और हफ्ते में 10 दिन में एक दफा हमारी मुज़ाकरात होंगे सर किसकी मुलाकात वो मैंने आपको बताया ना, वो सियासी एक एंगल है। पुलिस लॉ एनफोर्समेंट की हद तक है, मुज़ाकरात रिकॉन्सिलिएशन नेगोशिएशन से हमारा ताल्लुक नहीं, हमारा कोई सियासी एंगल नहीं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस एक नॉन पॉलिटिकल ए पॉलिटिकल पुलिस है और आप लोग जानते हैं कि हमारा कोई फर्क नहीं। थैंक यू सो मच।